جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ٹیروکارڈ ریڈر عالیہ نذیر. ان سے جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو نئے سال کے حوالے سے لوگوں کو بڑی امیدیں بھی جہاں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے یہ سال کیسا ہوگا, ملک کے لیے کیسا ہو گیا, کیا درپیش چیلنجز ہوں گے, لوگوں کی زندگی میں آگے کوئی آسانی آ رہی ہے یا مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اپنے پسندیدہ لیڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ جاننا چاہتے ہیں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں عالیہ صاحبہ سے. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا. اچھا یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو ہم ایک جنرل کویسچن ہی لے لیتے ہیں جی کہ 2026 جو آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ 2026 جو ہے نا ایک بڑی مختلف نوعیت کا سال ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک نئے دور کا آغاز ہے. پچھلے 9 سال تھے 2017 سے 2025 تک, ایک آپ سمجھ لیجئے خواری کے سال تھے. تھے. ایک ایرا تھا, یکم سال ایک سائیکل ہوتا ہے سال کا قدرت کا, یکم سے 9 تک. تو یہ 9 سال تھے پچھلے, جو 17 سے نمبر 1 تھا اور پھر 25 کو بنا 9, یعنی کہ اس میں ہم اچھی طرح خوار ہوئے, دنیا خوار ہوئی, سارا کچھ بدل گیا. اب ہم سیٹل ہونے جا رہے ہیں. اچھا 2026 پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا سال بہتری کا سال ہے کیونکہ اس کا عدد 1 ہے. اس کا عدد 1 ہے. یہ سال پاکستان کے لیے اوور آل بہتری کا سال ہے. اس میں آپ سمجھ لیجیے معاشی بہتری بھی ہے اور سیاسی بہتری بھی ہے. سیاسی بہتری کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے کا اپنا جو ایک میپ ہے نا وہ کلیئر دنیا کو نظر آنے لگے گا کہ یہ پاکستان ہے اور یہ اب اس رستے پہ ترقی کرے گا. جی یہ تو بڑی ایک آپ نے امید افزا بات کی ہے. ناظرین کے پہلی بات تو یہی انہوں نے خوشخبری دی کہ یہ سال جو ہے پاکستان کے لیے بہتری کا سال ہوگا. اچھا یہ سال جو بہتری کا ہوگا, یہ ایک تو ہوا کہ پاکستان کے لیے واز الحمدللہ ہمارا ملک ہے, بہت لوگوں کی انفرادی زندگی میں بھی کوئی آسانیاں دیکھتی ہیں. ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو تو آف کورس انفرادی طور پہ بھی ہوگا, کوئی معاشی بہتریاں بھی دیکھتی ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں کاشف, یہ جو دور ہے نا دنیا کے لیے, اس کی جو فطرت ہے, ہر وقت کی ایک فطرت ہوتی ہے. بالکل اس وقت کی فطرت تبدیلی ہے. ہم تبدیلی سے گزر رہے ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے عام بندے کی زندگی میں. پازیٹیو. وہ جو پسا ہوا تھا نا, جو پس گیا تھا, چکی میں پس گیا تھا, وہ بندہ اب خود سر اٹھانے کی فیز میں آ گیا, سوال پوچھنے کے فیز میں آ گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب عام انسان تھوڑا سا ذہنی طور پر آزاد محسوس کرے گا, معاشی طور پر آزاد محسوس کرے گا, تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے عام لوگوں کے لیے. ان بڑے لیول پر جو سیاسی ہے نا, آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں, سیاسی سب ان کی بات نہ کریں ابھی, وہ جائیں گے. ابھی تو میں نے عام لوگوں کی بات کی ہے, عام لوگوں اکثریت کے کی لیے بات اچھا کی ہے, ہے. اکثریت کے لیے اچھا ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں بہتری, جنگیں مزید ہوں گی, کوئی تباہی کے سال ہوگا کیونکہ جنگوں میں بڑا اضافہ ہوا, یا یہ کم ہوں گی؟ اور دوسرا بالخصوص پاکستان اس ریجن کے خطے کے اندر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو سچویشن ہے نا بے حد مشکل ہے. دنیا کو رول کرتا ہے امریکہ اللہ کے بعد. ہاں دنیا کے اندر ٹھیک ہے, ہم ایک سپر پاور کہتے ہیں دنیا, ٹھیک. تو وہ جو امریکہ ہے نا اس پر آ رہا ہے برا وقت, شفٹ آف پاور بدل رہا ہے. اچھا ہاں جی, میں ستاروں کی بات کر رہی ہاں ہوں. جی آف کورس. ہم ایک بات کر رہے ہیں عالیہ صاحبہ, جو آپ کا مطالعہ, مشاہدہ اور جو آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمیں خبر سے کوئی فرق پڑتا ہے تو نہ ہمیں لوگوں کی باتوں سے, ہم ستارے پڑھتے ہیں. اب یہ یکم پہلے سال جو ہے اس کا عدد 1 ہے, سن ہے یہاں پر, یہاں پر بادشاہ مشتری ہے جوپیٹر, سو جو انصاف کرتا ہے. یہاں پر عدلیہ پوری دنیا میں اسٹرانگ ہوگی, پاکستان بھی آخر کار ہو ہی جائے گی. جب یار روکوں گا معذرت, اچھا آپ کہہ رہی ہیں دنیا میں تو کہ پاکستان میں اب عدلیہ اسٹرانگ ہوگی؟ آج کل تو حالات مشکل ہیں. 2026 جو ہے یہ عدلیہ کا سال کیا ہے. اچھا 2026 عدلیہ کا سال. ہم اپنے علم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ مشتری ہے نا, سال کا ہر ایک پلانٹ بادشاہ ہوتا ہے, تو یہ جو بادشاہ یہ مشتری ہے جو عدلیہ کو رول کرتا ہے. سو عدلیہ جب مضبوط ہوگی تو اگلے قدم پر انسان بھی مضبوط ہوگا, عام آدمی بھی مضبوط ہوگا. البتہ جو ہم بات میں کر رہی تھی امریکہ جو ہے, امریکہ کا وقت برا شروع ہو گیا. اگلے 9 سالوں میں امریکہ جو ہے اس کے لیے کافی بری خبریں ہیں میرے پاس. تو جب وہاں پر ہوگا مسئلہ تو پھر جنگیں زیادہ بڑھیں گی.
اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے امریکہ کی بات بھی کر لی، دنیا کے اندر بھی دیکھا، ریجن کے اندر میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں دونوں طرف آج کل تو بڑی ایک کشیدگی کا ماحول ہے، اور الحمدللہ ہم نے سبق سب کو ہی سکھایا ہے. آگے 2026 میں کیسے؟ دیکھیے 4 سمتیں ہوتی ہیں، 4 دشائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چاروں بارڈر ہمارے جو ہے نا وہ ریڈ الرٹ ہے. ٹھیک ہے، جنگوں کے جو ہے نا آثار وہ دکھائی دیتے ہیں، بالکل دکھائی دیتے ہیں. اور جب یہ امریکہ کمزور ہوتا ہے تو امریکہ کے کمزور ہونے کے ساتھ جو شفٹ آف پاور ہے وہ ہماری بیلٹ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پاکستان کا مضبوط ہونا بنتا ہی بنتا ہے. کچھ ایسی جنگیں ہونا دکھائی دیتی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. اچھا، ہاں جی، اس کے بنا ہم کھل کر نہیں ترقی پا سکتے. چلیں ایک جنگ ہوئی، دیکھیں اس کا بھی ہونا ضروری تھا کہ ایک دفعہ ہم نے جواب دیا اور دنیا کو پتہ لگ گیا اور دنیا میں پاکستان کی عزت ہے. اچھا ہم آتے ہیں اپنے ملک کی طرف. جی پاکستان کے اندر بتائیں، ایک تو لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں جی ان کے لیے 2026 کا سال کیسا رہے گا؟ آیا ان کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھتی ہیں یا کوئی ریلیف نظر آتا ہے؟ عمران کے لیے مجھے ریلیف دکھائی دیتا ہے. عمران خان جو ہے فروری سے اپریل کے درمیان حالات ان کے آسان ہوتے ہیں، اور فروری کے بعد آپ سمجھ لیں اپریل سے جون کے درمیان ان کے باہر نکلنے کے بہت واضح چانسز ہیں. اچھا ہاں، پاور میں وہ فوری طور پر نہیں آئیں گے، پاور میں آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن ان کا جیل سے باہر آنا دکھائی دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو بانی تحریک ہیں کبھی دوبارہ پاور میں آئیں گے، یا جو ان کے راج یوگ تھے وہ والے تو ہو گئے ہیں، ایک فیم تو ضرور رہے گا ان کے نام کے ساتھ، تو آیا کوئی اقتدار کے ایوانوں میں دوبارہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جو ان کا سلسلہ ہے نا اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے اقتدار سے زیادہ یہ تھوڑا، کیونکہ تاریخ حوالہ جو ہے نا ہماری اپنی جو مینڈین اسٹرالوجی ہوتی ہے اس کے حوالے سے پاور میں انہوں نے آنا ہے دوبارہ. جی ٹھیک، ان کی مرضی ہے. جیسے ابھی بھی میں جب دیکھتی ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ جیل میں مرضی سے بیٹھے، ان کا ستارہ قید والا نہیں ہے. اچھا ہاں، یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں؟ باہر آ سکتے ہیں. ان کا پلانٹ میں نے بتایا نا کہ میں نے ان سے ان کے خود ہاتھ کے پرنٹس لیے، ان کے ڈیٹ آف برتھ لی، ان سے پوچھا، ان سے یعنی کہ جو بھی ہمارے سوال ہوتے ہیں ہاں جی ہم نے اس کے حوالے سے ان سے پوچھا. تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ جیل میں رہیں گے، کیونکہ ان کا ستارہ اسٹرانگ ہے، بند نہیں ہو سکتا. اور اگر بند ہے تو اپنی مرضی سے کیا، اپنی مرضی سے. اور ابھی جتنے لوگ حکومت میں ہیں اس میں مجھے کسی کا ستارہ حکومت والا نہیں لگتا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہو چکی ہے فوت، اور اس وقت ہمارے یہاں چل رہا ہے مارشل لا، کیونکہ ان ستاروں کے ساتھ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر 2026 کے اندر آپ میاں شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہی؟ نہیں دیکھ رہی. مجھے تو لگتا ہے الیکشن ہوں گے. اچھا دوبارہ 2026 میں الیکشن کا تیاری جو ہے نا، الیکشن کی تیاری کچھ ایسا سین نظر آتا ہے. یہ چہرے سیاست میں دکھائی دیتے ہی نہیں ہیں کسی بھی صورت. میاں فیملی یا میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی اس میں سے دوبارہ کسی کو اندر جاتا دیکھتی ہیں جیل میں؟ نہیں، اندر نہیں، باہر. اچھا باہر جاتا دیکھتی ہیں، یعنی اب وہ والی مشکلات نہیں ہیں جو انہوں نے پہلے فیس کر لی ہیں. اچھا آنے والے ادوار کے اندر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آگے میاں صاحب کنٹینیو نہیں کریں گے تو مریم نواز کا دیکھتی ہیں، شہباز شریف کو دیکھتی ہیں، شریف فیملی کو کون لیڈ کرتا نظر آتا؟ دیکھیے ابھی تو مریم صاحبہ نے بہت کام کیا، بہت اپنے آپ کو مضبوط کیا، لیکن جو ستارے کی اگر ہم بات کریں تو وہ حمزہ کا اسٹرانگ ہے. اچھا ٹھیک، حمزہ لیڈ کریں گے، حمزہ، اور حمزہ کے ساتھ میں بھی مریم کریں، لیکن یہ کہ جو میاں فیملی ہے اس کو حمزہ شہباز لیے. اس کا مطلب ہے آپ کہتی ہیں لمبی ریس کے اندر جو ہے اب آپ کو حمزہ نظر آتے ہیں.
इधर हमजा नजर आते हैं, उधर आसफा भुट्टो नजर आते ये हैं। भी पूछना है आपसे अभी। हाँ, ये बता रही हूँ ना कि जो आपको नजर आ रहा है ना कि बिलावल और अब मैं ये अभी तो पहले ये मरियम और बिलावल में आपको नजर नहीं आते। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना। और बिलावल और आसफा की भी एक बात हो रही है कि हाँ। मैंने सुना लोग कहते हैं कि जो आसफा हैं वो आगे जो है वो पीपल्स पार्टी को लीड करेंगी बिलावल की जगह, क्या ये ठीक? देखिए, ये सबसे पहले बात मैंने ही की थी। अच्छा, ठीक। जब जरदारी साहब बने ना सदर, तो फिर जब मैंने सारी फैमिली के सितारे देखे तो मैंने उस वक्त कहा कि जो अदी हैं, फरियाल अदी, ये बैकग्राउंड में रहेंगी, बिलावल आगे आएंगे, लेकिन ये वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, सीएम भी नहीं बन सकेंगे। इनका जो सितारा है वो जब आसफा बड़ी होगी, आसफा खड़ी होगी इनके साथ, फिर मजबूत होंगे। ठीक इस ठीक पूरी फैमिली में सिर्फ आसफा भुट्टो का सितारा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है आपको आसफा जो है वो बतौर वजीर आजम या एज ए जो भी बड़ी पोस्ट, हाँ, यानी क़यादत करती पीपल्स पार्टी की जो है वो आसफा नजर आती हैं बजाय बिलावल भुट्टो जरदारी के। क्योंकि दुनिया में यही लगता है ना कि इसको मरियम लीड कर रही है, इसको बिलावल लीड कर रहा है। सितारे कहते हैं कि इसको आसफा लीड करेगी, इसको हमजा लीड करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कहानी कुछ इस तरह से। तो तहरीके इंसाफ को कौन लीड करेगा? तहरीके इंसाफ को इमरान ही लीड करेंगे। अच्छा। इमरान के बाद सितारों में किसी का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सौ की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और अभी तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर दोबारा पावर में आएंगे, चाहे किसी भी शक्ल में आए, सीएम बने या इमरान किसी भी तरह से गंडापुर को वापस पावर लाइमलाइट में वापस हो जाएंगे, पावर में वापस हो जाएंगे। उनके पास कोई ना कोई ऐसा होता जरूर आ जाएगा कि वो जो है सुहेल आफरीदी के साथ इसको लीड करेंगे। सुहेल आफरीदी का सितारा बहुत मजबूत है, लेकिन अभी उसमें हमें ये लगता है कि वो लीडरशिप वाला, वो अभी उनका प्लेनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। उन्हें सहारा चाहिए या उन्हें बैक कुछ चाहिए। ही इज स्ट्रॉन्ग, बट अभी उस तरह से मैं उन्हें हुकूमत करने वाला सितारा नहीं लगता है। वो एक तो 2026 आपने इलेक्शन का साल भी कह दिया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस सियासतदान का देखते हैं कि सितारा बहुत मजबूत है? इमरान खान, मरियम का भी स्ट्रॉन्ग है, मरियम नवाज का भी स्ट्रॉन्ग है। एक हमारे थे राहील शरीफ होते थे, जी हाँ। अगर वो सियासत में आते तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग है। किस्मत के धनी तो हैं। हाँ, उनका 2 साल बाद दोबारा अरूज शुरू होता है। अभी 2 साल का उनका गरूब है, उसके बाद उनका 2027 के मिडल में जाके दोबारा तलू होंगे। अच्छा, मियां साहब का दोबारा है? अभी फौरी नहीं, फौरी नहीं, आपके 2 साल या 2-2.5 साल के बाद, तो वो उसके बाद दोबारा इन होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। सेहत जिंदगी, हर चीज सेहत जिंदगी पर है ना। इमरान खान की सेहत मुझे बहुत खराब लगती है, तो हम यही बात करते हैं कि सेहत जिंदगी हो तो जिंदगी के मेले है ना। तो बेसिकली तो आपकी सेहत है तो जिंदगी है और सारे मामला हैं। इमरान अगर नहीं करेंगे तो इमरान के बाद इसको लीड कौन करेगा? मैंने जितने भी सितारे देखे मुझे कोई नहीं लगा। शाह महमूद कुरैशी भी नहीं लगे, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी नहीं लगी। जितने जायचे मैं बना सकती थी मैंने बनाए, मुझे कोई नहीं लगा इमरान के अलावा कि जो लीड करता हुआ आपको नजर आए। और मुझे इमरान के बेटे भी पाकिस्तान आते दिखाई नहीं दिए। मैंने तभी कह दिया था जब इन्होंने किया था, तो कि वो भी मुझे नहीं लगता कि आएंगे वापस। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इतनी सेलिब्रिटीज हैं और चीजें हैं, और खेलों के अंदर भी रहा। पाकिस्तान के लिए 2026 खेलों के हवाले से क्या रहेगा? किसी सेलिब्रिटी के हवाले से बताएं अगर किसी का नोट किया हो। हाँ जी, T20 पाकिस्तान जीतेगा, ट्रॉफी आएगी। हाँ, कोई बड़ी ट्रॉफी, जो सबसे बड़ा मैच होगा, चाहे वो T20 है, चाहे वो हॉकी है, किसी चीज, पाकिस्तान एक बड़ी ट्रॉफी इस साल जीतेगा। कोई खुशखबरी पाकिस्तान के लिए है खेलों के अंदर, वो किसी भी चीज के अंदर भी हो, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये 26 है, ये अल्लाह ना करे, लेकिन किसी बड़ी वबा का साल भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स कुछ ऐसी पोजीशन ले रहे हैं कि जुलाई तक कोई वबा फैल सकती है। उसके बाद जो हमारी तारीख है ना पाकिस्तान की, इसमें जो 4-5 बड़े स्कैंडल्स है ना, उनके मुकाबले का एक बड़ा स्कैंडल भी दिखाई देता है। स्कैंडल किस हवाले से होगा? वो स्कैंडल देखेंगे, एक तो स्कैंडल होते हैं जो शोबिस से आते हैं, एक स्कैंडल होते हैं जो आपको पंडोरा बॉक्स या पनामा लीक्स की शक्ल में नजर आते हैं।
آپ کس والے اسکینڈلس کی بات کر رہی ہیں؟ میں ایسے اسکینڈل کی بات کر رہی ہوں جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس کو ایکسپلین کروں. سیاسی طور پہ سمجھ لیجیے. اچھا سیاسی طور پہ کچھ اسکینڈلز آئیں گے. ہاں جیسے ایک سیاسی اسکینڈل تھا نا, وہ کیا نام تھا اس کا, جیسے جی ایف کینیڈی کا اور میریلن منرو کا تھا, آیا تھا بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا, اس طرح کا کوئی مطلب اس لیول کا جس میں سیاست بھی ہے میڈیا بھی ہے, کیونکہ راز فاش ہونے کا سال ہے یہ. راز فاش ہونے کا سال ہے, لوگوں کے راز ویڈیوز کا لیک ہونا, اس طرح کا ایک اینگل ہے اس میں. تو اینڈ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ اب یہ جو 2026 ہے اس کو کنکلیوڈ کریں اور لوگوں کو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, کن مہینوں میں کرنی چاہیے, اور یہ سال کون سے 3 ٹاپ سٹار ہوں گے جن کے لیے بہت بہترین ہوگا. ٹھیک ہے, ٹاپ سٹار آپ لگا لیجئے کینسر, لیو, کیپریکارن, ان کے لیے بہت اچھا سال. پائسس, ایریز, لیبرا, ان کے لیے پرابلمز ہیں, باقی سارے گزارا کر لیں گے. اس کے بعد پاکستان جو ہے اس میں احتیاط یہ کریں کہ یہ سال تھوڑا سا امن کے حوالے سے پوری دنیا میں, امن اور قانون کے حوالے سے پوری دنیا انسیکیور ہے, اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں. اچھا ایک اور بتا, میں ایک چیز اب اپنے نالج کے لیے آپ نے کہا 9 سال کا سرکل ہوتا ہے, اب یہ جو بہتری کا سرکل ہے یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ شروع ہوا ہے 2026 میں, 2026, اور یہ مکمل ہوگا 2035 میں. 9 سال. اچھا یہ بھی اب 9 سال کا ہی ہے. 9 سال کا ہی ہے, اور 9 سال کا ہی ہوتا ہے. قدرت 9 سال کا ایک ہمیں دور دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو یکم 2001 میں شروع 2017 میں کیا ہوا تھا اگر آپ یاد کریں, 2017 میں نیا بیانیہ بنا تھا میاں صاحب کی, مجھے کیوں نکالا ہوا تھا. ٹھیک ہے 2018 کے اندر, ٹھیک ہے, یس بالکل. وہ مجھے کیوں نکالا ہی رہا 9 سال, ٹھیک ہے نا. اسی میں عمران بھی آئے, اسی میں کرونا بھی آیا, اسی میں سارا کچھ ہے. وہ ایک پورا آپ دیکھیں دور آپ کو ایک جیسا ہی لگے گا. اب جو یہ دور شروع ہو رہا ہے نا, اس دور میں بندہ کہتا ہے میرے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے. سمجھ گیا نا. عام آدمی کہتا ہے, عام آدمی مولوی سے پوچھتا ہے, ممبر سے پوچھتا ہے, بادشاہ سے پوچھتا ہے, ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں, تمہارے پاس کیوں ہے. برابری کا دور شروع ہو گیا. اچھا لاسٹ پہلے بھی کہا لیکن آپ کے باتوں میں سوال ہی نکل آتے ہیں. آپ نے جو 3 وس سٹارز بتائے تو خان صاحب کا بھی لبرا ان کے لیے تو اچھا ہے. جو اچھا ہوتا ہے نا, ہمارے جو قدرت ہے نا اس میں ہم شنی زحل کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, زحل ہے استاد سخت, جو استاد سخت کی مار سہ لیتا ہے نا اس کے لیے اچھا وقت ہو جاتا ہے. اس نے سخت استاد کی وقت کی مار سہ لی ہے, تو ان کے لیے آگے بہتری کا وقت. لے ناظرین, آپ نے عالیہ نذیر صاحبہ کی گفتگو سنی اور مجھے تو ایک بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے 2026 کو جو کہا ہے وہ بڑا امید افزا سال انہوں نے کہا ہے, بہترین سال کہا ہے. انہوں نے کہا ایک 9 سال کا سرکل ہوتا ہے اور جو ایک برا دور تھا یا مشکل دور تھا وہ گزر گیا ہے اور آگے بہتری کا دور دیکھتی ہیں, پاکستان کے لیے بہتری کا دور دیکھتی ہیں. اور بات لمبی ہو جائے تو اس کی جگہ لاسٹ لائن یہی ہے کہ شریف فیملی میں سے ان کو حمزہ شہباز نظر آتے ہیں اور بھٹو فیملی کے اندر سے ان کو آصفہ جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں.